बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। दो तीन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जी, और ख़बरें भी हैं, इश्यूज़ भी हैं, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। एक ज़रा थोड़ी सी बड़ी ख़बर है, तीनों ख़बरें आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान का आपको मालूम है कि कल्चर है। पेम्ब्रा ने एक हुक्मनामा जारी किया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है पेम्ब्रा, जो कि पाकिस्तान के टेलीविज़न्स को कंट्रोल करती है, खा वो न्यूज़ चैनल्स हैं और एंटरटेनमेंट चैनल हैं, स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं, इन सब को, शोबिज़ इंडस्ट्री है, उन सब को वो डील करता है। यानी कि टीवी पे आपने क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। आपको मालूम है कि टीवी ड्रामों की भरमार है, और टीवी ड्रामों में एंटरटेनमेंट चैनल जो हैं वो एक दूसरे से सबकत ले जाने के चक्कर में बहुत आगे चले गए हैं, और ग्लैमर का ज़माना है, और इसमें अछूते मौज़ूआत भी आ चुके हैं मैदान में, और उस पर डिस्कशन जो पाकिस्तान के कल्चर से और पाकिस्तान के रहन सहन से मुताबिकत भी नहीं रखते। पहले जो ड्रामे लिखे जाते थे वो लिखते थे अताउल हक कासमी साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब और मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब, बड़े नामवर, फातिमा सुरैया बजिया, इसी तरीके से बहुत सारे नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन अनवर मकसूद साहब ये ड्रामे लिखते होते थे, और उनको पजीराई भी मिलती थी, और वो सोशल इश्यूज़ पे होते थे ख़ास तौर पे। लेकिन अब जो ड्रामे हैं जी उसमें ग्लैमर ज़्यादा आ गया है, और ग्लैमर के साथ साथ नमूद व नुमाइश भी ज़्यादा आ गई है, और ये एक बहस चल रही है। उसमें ज़ाहिर है जो कुछ दिखाया जाता है उसमें हकीकी मियाँ बीवी तो नहीं होते, जो एक्टर और एक्ट्रेस होती हैं आपस में जो किरदार अदा कर रहे होते हैं, हकीकी मियाँ बीवी नहीं होते, हकीकी बहन भाई नहीं होते। तो वो कुछ बहुत सारे मामला, इसी तरीके से जो इश्तिहारात बनाए जाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये आवाज़ उठ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और उसमें कहा जा रहा था कि इसको कंट्रोल किया जाए। इससे सोसाइटी पे नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा लेती है, बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। फिर उसी तरीके से वाक़यात उस तरह के होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो हो रही है, चाइल्ड अब्यूज़ हो रही है, ये सारे केसेस ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो पेम्ब्रा ने एक हुक्मनामा जारी किया, और उस हुक्मनामे पे बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है, हम हक़ में भी और मुखालफत में भी। पेम्ब्रा का नोटिफिकेशन चैलेंज भी हो गया है, और इस पेम्ब्रा के नोटिफिकेशन में कहा गया यानी उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा ये आ रहे हैं सीन ड्रामों में, एक दूसरे को गले लगाना, जफ्फियाँ डालना, और बिस्तर पर बैठ के साथ बैठा हुआ दिखाना, और बिस्तर पर बैठ के बातें करना, लेटे हुए बातें करना मियाँ बीवी के तौर पे जो हैं। तो ये सिलसिला, और फिर ये है कि एक दूसरे के साथ आप मुआनका कर रहे हैं, यानी कि गले मिल रहे हैं बेदरेग जो हैं मेल फीमेल, गो के उनको रिश्ते में दिखाया जाता है ये मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, माँ बेटा हैं, इस तरह से दिखाया जा रहा था। एक तो उस पे जी बहुत ज़्यादा लेते हुई, और अब पेम्ब्रा ने कहा है कि ये जफ्फियों शफ्फियों वाला मामला इसको ख़त्म करें, और ये जो गले लगा लेते हैं बार बार, और नामुनासिब लिबास जो है वो पहन के आ जाते हैं, और कुर्बत के मनाजिर बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर हसास और मुतनाज़ मौज़ूआत को भी छेड़ दिया जाता है। जैसे पिछले दिनों ये ड्रामे आते रहे हैं, एक दूसरे की बीवी पे नज़र होती है जी, और इसी तरीके से दफ्तरों में काम करने वाली ख़वातीन के अपने बॉसेस के साथ ताल्लुक़ात, तो एक दूसरे को डिवोर्स करवाई जा रही है, एक की बीवी दूसरी तरफ, इस तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही थीं और डिस्कस हो रहा था। तो पेम्ब्रा ने इस पे पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने कहा जी नामुनासिब लिबास नहीं चलेगा, कुर्बत के मनाजिर नहीं चलेंगे, और हसास या मुतनाज़े मौज़ूआत और हसास जो रिश्ते हैं इनकी भी तक़द्दुस की पामाली नहीं चलेगी, और गले लगाना नहीं चलेगा, और बिस्तर पर साथ बिठाना और दिखाना वो नहीं चलेगा,
بستر پر ساتھ سویا ہوا دکھانا وہ نہیں چلے گا، یہ سب کے سب بند کر دینی چاہیے۔ یہ پیمرا نے آرڈر جاری کر دیا اور اس پہ اب یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس کو عالمی ذرائع ابلاغ بھی مزے لے لے کے لہک لہک کے بیان کر رہے ہیں، اور اس کے حق میں ایکٹر، اداکار، شوبز کی دنیا کے لوگ اس کے حق میں بھی ہیں، اس کی مخالفت میں بھی ہیں، اور اسی طریقے سے جو سوشل میڈیا پہ بھی یہ بحث چل پڑی ہے، اور اس سارے معاملے کو چیلنج کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ جسٹس صاحب اس کی سماعت کر رہے ہیں، اور اس پہ نوٹس بھی ایشو ہو چکے ہیں۔ مختلف قسم کے مزے کی چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ ہے جی کہ یہ اقدامات بدنیتی پہ مبنی ہیں، پیمرا ہوتا کون ہے یہ سب کچھ دکھانے والا، اور خاص طور پہ اور بہت سے رائٹرز آ رہے ہیں کہ جی یہ سب کچھ تو گھروں میں بھی چلتا ہے، ہم گھروں میں بھی اس طرح ملتے ملاتے ہیں، ایک نارمل روٹین ہے، اور جب آپ میاں بیوی کا کسی کو کریکٹر دیں گے تو وہ ظاہر ہے اس کے کردار کی ضرورت ہے، اگر کوئی بہن بھائی کریں گے تو اس کے بھی کردار کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ بستر پر بیٹھ کرنا، پیار سے دیکھنا، گلے لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ پابندی لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ کہتے ہیں جی ذہن کا گند ہے، اور یہ دیکھنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، یہ ایک ہے۔ دوسری طرف جو آواز ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ بہرحال یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے، گلیمر کی طرف ہر کوئی دوڑتا ہے، اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے، یہ بہن بھائی نہیں ہیں، اور اس چکر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرا اپنا بھی خیال ہے کہ اس طرح کے کام جی جو آپ حد سے جب تجاوز کرتے ہیں تو یہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جب آپ حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور سیلف سینسرشپ جو آپ کے اندر ایک نارمل ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ لمٹ ہے، اس کی سے آگے نہیں جانا، تو اس سے آگے جب بھی آپ جائیں گے تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے، اور سوسائٹی میں بھی انریسٹ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان جو ٹی وی سکرین پہ دکھایا جاتا ہے، بچے بھی، اور خاص طور پہ جو امیچیور بچے بچیاں ہیں اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بیہودہ قسم کے اشتہارات اگر دکھائے جائیں گے تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ضرورت تو یہی ہے کہ خود ہی فیصلہ کیا جائے، اور جو قوانین ہیں اپنے کلچر کا خاص خیال رکھا جائے، مغربی کلچر کو یہاں پر پروان چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک اہم رائے دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت جب یہ معاملات آئے جی، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جنسی ہراسمنٹ کے کیس، ریپ کیس، اور اس طرح کے خواتین کی، بچوں کی عزتیں جو پامال کی جاتی ہیں زبردستی، وہ جو ہے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ مقدمات رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ اس پہ پھر سزا بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈیتھ سینٹنس ہے، اس کو کہتے ہیں جی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں اور مسائل ہیں، مغربی دنیا کا بھی آپ پہ پریشر ہے، اور اس لیے بہت کم دیکھا ہے ہم نے کہ کسی قاتل کو سزائے موت ملی ہو یا کسی دہشت گرد کو ملی ہو، کم ہی ہوتا ہے، اور خصوصی طور پہ قانون سازی کی گئی تھی کچھ دہشت گردوں کو سزائے موت کے لیے، اس کے بعد وہ بھی قانون جو ہے دوبارہ ریویو نہیں ہو سکا، رینیو نہیں ہو سکا۔ پھر ایک اور چیز ہے جی، تو پھر ایک تجویز آئی کہ یہ جو جنسی ہراسگی میں ملوث میل سائڈ ہوتی ہے ان کو ایک سزا دی جائے، اور اس سزا دی جائے کہ جی ان کو مردانہ صلاحیت سے ہی محروم کر دیا جائے، نامرد کر دیا جائے۔ یہ ایک ڈیبیٹ چلی اس پہ بھی کہ جی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کیا اس سے واقعات بڑھیں گے، کم ہوں گے، تو یہ سارا چل رہا تھا۔ تو یہ معاملہ چلا گیا اسلامی نظریاتی کونسل میں، ان سے رائے لی گئی، تو انہوں نے ریپ کے مجرم کو نامرد کرنے کے قانون کو غیر اسلامی قرار دے دیا ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے 225واں اجلاس تھا
2 روزہ اجلاس ہوا۔ اس میں فوجداری قانون ترمیمی آرڈیننس 2020 کے تحت ریپ کے مجرم کو نامرد بنانے کا قانون انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے۔ پچھلے سال آرڈیننس ترمیمی قانون یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اجلاس میں یہ رائے دی گئی کہ اس کی جگہ متبادل مؤثر سزائیں تجویز کی جائیں۔ 15 دسمبر 2020 کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں ریپ کے واقعات کی روک تھام اور اس سے متعلق کیسز کو جلد نمٹانے کے لیے، منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس 2020 جاری کیا تھا، جس کے تحت ریپ کے مجرم کو نامرد بنانے سے قبل اس کی رضامندی حاصل کرنے کی شرط ختم کر دی گئی تھی، اور اس آرڈیننس کو نافذ کیا گیا اور خصوصی عدالتیں قائم کی جانی تھیں اس آرڈیننس کے تحت، اور 4 ماہ میں مقدمات نمٹائے جانے تھے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو درست قرار نہیں دیا۔ اسی طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے جلوس میں حور جنت کے نام پر کیا جانے والا عمل بھی نامناسب قرار دے دیا ہے، اور اس کے خلاف بھی کہا ہے کارروائی کی جائے۔ اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اخلاقی اقدار کی پاسداری اور جنسی ہراسانی کے انسداد سے متعلق ایک جامع لاہ عمل تیار کیا جائے اور قومی کانفرنس بلائی جائے اور اس میں اویئرنیس پیدا کی جائے۔ اور اسی طریقے سے گھریلو تشدد تحفظ بل بھی اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ رویت حلال پر قانون سازی کے بل کی بھی تائید کی گئی، جس میں جو ہے جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کی جائے، تو اس کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ ہیں جناب معاملات۔ اور اسی طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے تجویز دی ہے کہ ثانوی تعلیمی اداروں میں بطور اختیاری مضامین فارسی، ترکی اور چینی زبان کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے۔ یہ تھیں کچھ خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔